والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کا مزاج ایسا بنایا ہے، سوچ ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر بہت سی خواہشیں ہیں۔ ایک بہت بڑی خواہش اس انسان کے اندر یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں بے شمار آرزویں رکھی ہیں، ایک آرزو یہ بھی رکھی ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے اور اپنے گھر سے سکون نصیب ہو جائے۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں، اپنے ارشادات میں ہمیں کیا سلیقہ سکھایا ہے اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ انسان سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے یہ دعا جو ابھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں نیک بندوں کی خصوصیات بتائی ہیں۔ تقریباً 13 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اپنے نیک بندوں کی۔ ان میں سے ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں یہ بتائی کہ یہ انسان یہ دعا مانگے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے۔ صرف پرہیزگار نہیں، پرہیزگاروں کا بھی رہنما۔ یہ انسان سب سے پہلے تو یہ دعائیں مانگے، خوب مانگے دعائیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ آرزو بھی ہے اس کی کہ مجھے اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائی ہے، اللہ قبول بھی فرما لے گا۔ لیکن اس کے لیے انسان کو ذمہ داریاں کیا پوری کرنا پڑیں گی؟ کیونکہ ہمارے گزشتہ چند جمعوں سے یہ موضوع چل رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں معاشرے کے اندر۔ تو ہم جب یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو ہمیں کیا ذمہ داری، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایک آسان سی مثال ہے۔ ماشاءاللہ سب حضرات، گرمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، اے سی لگا ہو، ایئر کنڈیشن لگا ہو تو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، سانس آتا ہے، ورنہ حبس میں سانس بھی گھٹتا ہے۔ یہ انسان گھر میں لا کر اگر اے سی رکھ لے، ایئر کنڈیشن، اور قیمتی کئی ہزار روپے کا ایئر کنڈیشن آتا ہے، اگر یہ گھر میں لا کے رکھ لے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے تو یہ انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اتنے ہزاروں روپے خرچ کیے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا ہی نہیں آ رہی۔
فوراً جناب فون کرتے ہیں اس دکاندار کو کہ جس سے خریدا تھا، اس ڈیلر کو فون کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا میں ٹیکنیشین بھیجتا ہوں، دیکھتا ہے کیا فالٹ ہے اس میں، کیا خرابی ہے. اس نے آ کر جو دیکھا مستری نے تو سر پکڑ لیا آپ نے اے سی دیکھ کر کہ اللہ کے بندے، اس اے سی کا اس کے اندر تار ہے، اس تار کو بجلی کے ساتھ لگائیں، سوئچ آن کریں اس کو، پھر اس کے بعد اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. بظاہر آپ کو بہت سیدھی سی بات لگ رہی ہوگی، یہ تو بات مولانا ہر ایک کو پتہ ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ پیدائشی طور پر نہیں پتہ تھا، کسی نے بتایا اس کو، کسی نے بتایا ہے، کسی نے تربیت کی ہے. آج وہ چھوٹا سا بچہ جو کہ ابھی بات بھی نہ کر سکتا ہو، بول بھی نہ سکتا ہو، وہ تک اے سی کو آن بھی کر لیتا ہے، آف بھی کر لیتا ہے. اس کو بھی پتا ہوتا ہے کس کا بٹن ہے، کیا کرنا ہے، اس کو بھی معلوم ہے. لیکن پیدائشی معلوم نہیں ہے جناب، بہت واضح الفاظ. اس کو بھی سکھایا گیا، اس نے دیکھا کہ ماں باپ یوں کرتے ہیں تو یہ چلتا ہے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ اس نے دیکھا، پھر اس کو پتا چلا، ماں باپ نے کر کے دکھایا کہ اس مشین کا تعلق اس طرح آن آف ہوتا ہے تو پھر اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی. اس مستری نے آ کے سر پکڑ لیا اور کہا اللہ کے بندے، اس کا تعلق، اس اے سی کا تعلق اس طاقت سے جوڑو جس طاقت سے جڑنے کے بعد اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یہ انسان آج دعائیں تو مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اے اللہ بیوی سے، گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. لیکن بیوی اور اولاد کا تعلق اس ذات سے یہ انسان نہیں جوڑتا جس ذات سے جڑنے کے بعد اس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. نہ اپنی اولاد کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے. جس طاقت سے جڑنے کے بعد اس سے ٹھنڈک آتی ہے. پہلی ذمہ داری کیا کریں جو گھر والوں سے ٹھنڈک آئے، اولاد سے ٹھنڈک نصیب ہو؟ کیا کریں؟ جی خالی گھر والوں کو لا کے اور اولاد کو پیدا کر کے گھر میں بچے رکھ کر ان سے ٹھنڈک نہیں آیا کرتی. یہ انسان گھر میں اے سی لاتا ہے، ایئر کنڈیشن لگانا چاہتا ہے، ایک مشین ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں نا. یہ انسان اس مشین کے ساتھ جو کتابچہ ملتا ہے، جو ہدایت نامہ ملتا ہے، اس کو بھی غور سے پڑھتا ہے. اس کو کتنا اونچا لگانا ہے، کتنا نیچا لگانا ہے، کہاں رکھنا ہے، کہاں کھڑا کرنا ہے، اسٹیبلائزر لگانا ہے، بریکر لگانا ہے، کیا کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کی باریکیوں میں جاتا ہے. تب لگاتا ہے اس مشین کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. اس کو سب کچھ پتہ ہے اس انسان کو، لیکن پیدائشی نہیں پتہ. اس کو بتایا گیا ہے، اس پر محنت ہوئی ہے، اس پر محنت ہوئی ہے. تب یہ انسان اس اے سی سے ٹھنڈک حاصل کرتا ہے. آج یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت، اگر یہ انسان اپنے گھر سے اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس اولاد کا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہوگا. اور اس کا سب سے اول طریقہ نماز، سب سے پہلا طریقہ نماز، کہ گھر والوں کو نماز کی طرف لانا ہوگا، بچوں کو نماز کی طرف لانا ہوگا، ان کا تعلق اللہ سے جوڑے انسان. دوسرا کام قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کی تلاوت.
یہ انسان خود بھی گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کرے. بہت آسان کام جناب، بہت آسان. کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں انسان کہ جی وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے مجھے اولاد سے آنکھوں سے ٹھنڈک نہیں ملے گی، گھر والوں سے کبھی ٹھنڈک نہیں ملے گی، یہ تو میں کر نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا، اس انسان کی مشین کو بنایا اور ایک ساتھ ہدایت نامہ بھی دیا ہے اس مشین کو کیسے چلانا ہے، اس مشین کو کیسے چلانا ہے. وہ ہدایت نامہ قرآن مجید ہے. یہ انسان اپنے بیوی بچوں کو اس قرآن حکیم کے مطابق چلائے گا تو انشاءاللہ العزیز ٹھنڈی ہوائیں اللہ دے گا. اور کوئی راستہ انسان تلاش کرے گا، بھول جائے ٹھنڈی ہواؤں کو، بھول جائے. اس لیے کہ یہ انسان دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن کو چلاتا ہے تو اس ایئر کنڈیشن کو بنانے والے کی ہدایات پر چل کر اس میں سے ٹھنڈک لیتا ہے. اس کے خلاف چلا کر وہ ٹھنڈک مشین سے بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ بنانے والے کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے نا. یہ انسان خود اپنے آپ کے خالق اور اپنے بیوی بچوں کے خالق کے کہنے کے مطابق اس ذات سے تعلق جوڑے. ایک نماز اور ایک قرآن مجید کی تلاوت، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ ہر ایک ان باتوں کو جانتا ہے. پھر وہی مثال دوں گا کہ کمرے میں اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہو تو ہم اگر کوئی بچہ دروازہ کھول دے اور اے سی چل رہا ہو، بہت زور سے ڈانٹتے ہیں اس بچے کو. نظر نہیں آتا اے سی چل رہا ہے، دروازہ بند کرو. کیونکہ اتنی بات ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ ٹھنڈک باہر نکل جائے گی اور باہر کی تپش اندر آئے گی. بس اتنی سی بات ہے. آج یہ انسان ایک مشین سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر روشن دان وہ بند کر دیتا ہے کہ کہیں باہر سے گرمی نہ آ جائے اندر، کہ میں نے جو اے سی لگایا وہ اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی نا. یہ جواب دینے لگا ہوں اس بات کا کہ وہ لوگ کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ٹھنڈک نصیب نہیں ہو رہی، تو جناب غور کرنا ہوگا کہیں کوئی دروازہ تو نہیں کھلا جہاں سے جہنم کی تپش آ رہی ہے. کوئی اللہ کی نافرمانی کے دروازے تو نہیں کھلے ہوئے گھر میں جہاں سے تپش آ رہی ہے. اے سی تو ٹھیک کام کر رہا ہے، اے سی ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا جناب. کیا معاشرے میں کوئی عقل مند انسان، کیا ہم اس انسان کو یہ کہہ سکیں گے کہ یہ انسان عقل مند انسان ہے جو انسان یہ حرکت کرے آج کل کے حبس کے موسم میں، گرمی کے موسم میں یہ حرکت کرے جو بتانے لگا ہوں کہ ایک طرف تو جناب وہ اے سی چلا لے اور اے سی چلا کے پھر اسی کمرے کے اندر ہیٹر بھی چلا لے. معاشرے کا کوئی عقل مند انسان بیچارہ بالکل عقل سے پیدل، بیچارہ مجنون ہو گیا، شیزوفینیا کا مریض ہے بیچارہ، پاگل ہے بالکل. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. جو بیچارہ عقل سے بالکل ختم ہو چکا وہ کرے تو کرے، ورنہ معاشرے میں ایک ادنا سی عقل رکھنے والا بندہ بھی اے سی چل رہا ہو اور ساتھ ہیٹر بھی چلایا ہوا ہو کمرے کے اندر، کوئی عقل مند انسان آج ایسا نہیں کر رہا. ایک انسان اسی گھر کے اندر نماز بھی پڑھ رہا، قرآن کی آوازیں بھی آ رہی، اسی گھر کے اندر جہنم کے آتش کدے بھی کھلے ہوئے، کہتا ٹھنڈک نہیں آ رہی. مولانا نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، صدقہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوں،
نیک کام بھی ہمارے گھر میں بہت ہوتے ہیں، تو جی وہ ذرا ہیٹروں کو بند کر دیجئے تھوڑا سا، جہنم کے آتش کا دے، جہنم کے آتش کا دے، ان کو بھی ذرا بند کر دیجئے۔ اگر وہ بھی چل رہے ہوں، اے سی بھی چل رہا ہو، ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ سوچنا ہوگا، اس کو سوچنا ہوگا، بہت سوچنا ہوگا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر اولاد سے، گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے تو ان کو حلال غذا کھلانا، حرام نہ کھلانا، حرام نہ کھلانا۔ یہ انسان اگر گھر میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کولر لگا لے، ایئر کولر، وہ بھی ہزاروں روپے کا آتا ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہے تو دکاندار نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ آپ گھر لے جائیں اور گھر لے جا کر اس میں سادہ پانی ڈالیں، اس کی ٹینکی میں سادہ پانی ڈالیں اور پھر اس کو بجلی کے ساتھ لگائیں، پھر اس میں سے ہوا آئے گی ٹھنڈی۔ آپ یہ انسان وہ ایئر کولر گھر لے کر آئے اور کہے دیکھو ہزاروں روپے کا میں لے کر آؤں ایئر کولر، تو وہ کہتا ہے اس میں پانی ڈالو۔ عجیب آدمی ہے، میں اس میں ڈالوں گا سپر پیٹرول جس سے گاڑی چلتی ہے، میں اس میں پیٹرول ڈالوں گا، اس کی ٹینکی ہو، پانی بھی کوئی ڈالنے کی چیز، ہزاروں روپے کا میں لایا ہوں اس میں۔ اب وہ ڈالے اس میں پیٹرول اور اس کا سوئچ لگا دے بجلی کے ساتھ، تو اس کے بعد جو تباہی ہوگی وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن معاشرے کا کوئی عقل مند انسان ایسے کام نہیں کرتا کہ اس نے کہا تھا سادہ پانی ڈالو تو یہ آگے سے ٹینکی میں پیٹرول ڈالے، کوئی نہیں کرتا۔ ایسے ایسے ماشاءاللہ عقل مند انسان ہیں، ایسے عقل مند انسان ہیں کہ ایک ہی پیٹرول پمپ پہ ڈیزل بھی مل رہا ہوتا ہے، پیٹرول بھی مل رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کتنا حساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی جو لی ہے یہ میں نے پیٹرول والی لی ہے، اس میں کہیں اللہ کا بندہ ڈیزل نہ ڈال دے، سارا تباہ ہو جائے گا انجن۔ کتنا حساس ہے یہ انسان اپنی گاڑی کے بارے میں، اس میں غلط چیز نہ اندر چلی جائے جس سے گاڑی چلتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو اگر ٹینکی کے اندر آگ ڈالی جائے، بچوں کی ٹینکی میں، پیٹ ٹینکی، اس کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کھانے کا معنی کیا؟ وہ اسے ڈالیں گے اندر، پیٹ کی ٹینکی میں جائے گا نا، پھر یہ انسان چلے گا، اسے ٹھنڈی ہوا آئیں گے، اولاد سے بھی بیوی سے بھی پاکیزہ چیزیں کھلائیں گے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ اور خالق کیا کہہ رہا ہے کہ جو حرام مال کھاتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اگر بیوی بچوں کے اور اپنے پیٹ میں حرام مال ڈالا، ٹھنڈی ہوا تو نہیں آئے گی۔ خالق کا نظام یہ ہے، خالق کہہ رہا ہے انگارے ڈالیں اندر، پیٹ میں آگ ڈالی۔ یہ انسان کہتا ہے میں کما کما کے تھک گیا ہوں، اتنا کچھ لا کے دیتا ہوں، اتنا جو بیوی کے منہ سے نکلتا ہے وہ پورا کرتا ہوں، سب کچھ پورا کرتا ہوں، پتہ نہیں کیوں والا نا اولاد سے ٹھنڈک نہیں ملتی۔ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ ڈیزل کی جگہ پیٹرول، پیٹرول کی جگہ ڈیزل تو نہیں ڈل گیا گاڑی میں، کہیں حرام مال تو نہیں چلا گیا اولاد کی پیٹ میں۔ کیونکہ خالق کہہ رہا، وہ جو مال کا خالق ہے نا، خالق، اس مال کو بنانے والا، ان بچوں کو بنانے والا،
ان بیویوں کو بنانے والا، وہ جو خالق ہے نا، وہ کہہ رہا ہے دیکھو اس میں غلط چیز نہ ڈال دینا، اندر سے آگ نکلے گی، تپش نکلے گی، ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ تو ایک ذمہ داری حلال مال، ایک ذمہ داری کہ ان کو نماز کا پابند کرنا، ایک ذمہ داری ان کو قرآن حکیم کی تلاوت کا پابند کرنا، ایک ذمہ داری کہ ان کو حلال مال کھلانا۔ اور پھر اس حلال مال کو کھلانے کے لیے بھی ڈھنگ اور طریقے ہیں۔ اس کے لیے بھی ڈھنگ اور طریقے ہیں، وہ سکھانا پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب، چائلڈ اسپیشلسٹ، وہ کہنے لگے کہ بارہا کہتے 20 لائنیں لگی ہوئی ہیں، پڑھی لکھی مائیں آتی ہیں، پڑھی لکھی مائیں، اور آ کر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ ہے میرا سوکھ رہا ہے، بالکل کھاتا پیتا کچھ نہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ پہلے میرا وہ جو باہر بیٹھا ہوا اسسٹنٹ ہے وہ 1000-1500 فیس بھی لے لیتا ہے پہلے سے، پھر وہ داخل ہوا اندر بچے کو لے کر۔ اب پڑھی لکھی ماں کیا کہہ رہی، یہ بچہ سوکھ رہا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، بہت کمزور ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پھر پورا انٹرویو لیتے ہیں، کہتے ہیں میں پورا انٹرویو لیتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے، پھر میں اس کو کہتا ہوں پڑھی لکھی ماں کو کہ بی بی آپ نے ابھی تک بچے کو کھانا کھانا سکھایا ہی نہیں، کھانا کھانا نہیں سکھایا۔ پھر انہوں نے دکھائے مجھے اپنے بروشر دکھائے، چھپا کے رکھے ہوئے انگلش میں بھی اردو میں بھی، کہ بچے کو کھانا کیسے سکھانا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے 20 ماؤں کو کہا کہ بی بی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف اس کو آپ نے کھانا سکھایا نہیں ہے، تو آگے ایسے کہتے ہیں ہر ماں یہی جملہ کہتی ہے، یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ کہتے میرے سامنے وہ ماں کہتی، ڈاکٹر صاحب کہتے میرے سامنے ماں کہتی، یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ یعنی آج پڑھی لکھی ماں کو سب کچھ معلوم ہے، MSc کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے، لیکن بیچاری کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بچوں کو سکھانا، کھانا کھانا بھی سکھانا پڑتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی تو لکھ دیں، کوئی سیرپ لکھ دیں جسے بھوک لگے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں میں لکھ سکتا، اس کو پہلے کھانا کھلانا سکھائیں، یہ جو میں نے ہدایات لکھی ہیں اس کے مطابق پھر میں دوائی لکھ کے دوں گا، ابھی کوئی دوائی نہیں لکھ کے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں آگے سے وہ الجھتی ہے ماں، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے 1500 روپیہ باہر دیا ہے، آپ نے کوئی دوائی نہیں لکھی، نصیحتیں کر کے فارغ۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ایک ہفتہ 10 دن یہ کام کریں، پھر اس کے بعد آئیں، میں دیکھوں گا، پھر دوائی لکھ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مائیں آئی ہیں بعد میں دعائیں دیتی ہوئی کہ الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اب دوائی کی ضرورت نہیں۔ اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کیجیے گا، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کیجیے گا۔ جس طرح یہ مائیں کہتی ہیں نا وہاں جا کر ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ جی کھانا یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے، اس طرح آج معاشرے کے اندر ماں باپ کہتے ہیں کہ کیا بچوں کو دین سکھانا یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے، کوئی دین بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ بڑا سمجھدار ماں، بڑی سمجھدار ماں، بڑا سمجھدار باپ اپنے منہ سے جملے کہہ رہا ہے آج معاشرے کے اندر، دین بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ ایک دفعہ سیکھ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ سیکھ کر تو دیکھیں دین کیا چیز کہ جس سے آج بچے گھروں کے اندر مانوس ہوں گے۔ آج ماں باپ سے مانوس نہیں ہو رہے بچے، حقیقی ماں باپ سے مانوس نہیں ہو رہے۔ باپ بھی صبح کا گیا شام کو آتا ہے، ہفتے بعد باپ کا چہرہ اولاد دیکھ رہی ہے۔ ماں کے پاس وقت نہیں ہے بچے کے ساتھ اتنا وقت گزارنا، اور جب ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے والدین کیا کہتے ہیں آ کر،
میٹرک کے قریب قریب عمر پہنچتی ہے، بچے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، بیسیوں باپوں کے منہ سے سنا وہ جی بچہ بڑا نالائق ہے، بڑا بدتمیز ہے، بڑا نافرمان ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تھوڑے سے حالات پوچھے تو والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ نمازی، والد نمازی، پرہیزگار، متقی۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جی میں تو اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوں، بچے کی، اپنے بچے کی میں شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا جی کیا ہو گیا؟ خیریت ہو گئی؟ بس وہ یہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، میں تو 1 مہینہ ہو گیا اپنے بچے سے بات ہی نہیں کر رہا۔ 1 مہینہ ہو گیا حقیقی باپ اپنے بچے سے بات نہیں کر رہا۔ یہ ویسے دعائیں یہی مانگ رہا ہے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، لیکن اولاد سے بات نہیں کرنی، بات چیت بند، بائیکاٹ۔ اور دین نے کیا سکھایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنی قطع تعلق ہی نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ، 3 راتیں نہ گزرے اس طرح کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق ہی کرے۔ یہ تو مسلمان کی بات تھی، اپنی اولاد سے 1 مہینہ ہو گیا بات نہیں کر رہا۔ یہ بیوی سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ بیوی سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، لیکن زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ آ کر کہتا ہے کہ 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے ہو گئے مولانا میں نے بیوی سے بات نہیں کی، میں نے بات کرنی بند کر دی، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے بات کی جائے۔ اچھا جی بات نہیں کریں گے تو آگے بات کیسے بنے گی؟ کیسے اس کو دین سکھائیں گے؟ کیسے اس کو راستے پر لائیں گے؟ یہی تو ایک طریقہ تھا کہ بات چیت کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ کم از کم یہ انسان دلوں میں جوڑ پیدا کرنا چاہے، محبت پیدا کرے گا اپنی اولاد کے اندر، اپنی گھر والوں کے اندر، آپس میں محبت ہوگی تو ایسی صورت کے اندر یہ دین ہے جو دین ہے سیکھنا پڑے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے کہا کہ ضرور فرمائیے، ارشاد فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ انسان اپنی حقیقی اولاد، میں اب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، محلے داروں کی بات، دوستوں کی بات نہیں کر رہا، اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باپ اپنے منہ سے یہ نکال رہا ہے کہ میں نے 1 مہینے سے اولاد سے، اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ اللہ کے بندے، نہ اس نے سلام کیا نہ آپ نے سلام کیا۔ جب وہ تعلق ہی توڑ دیا تو ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی؟ ٹھنڈی ہوا کے لیے تو دین کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ کم از کم سلام تو کرے بندہ، وہ بچہ تو سلام کرے باپ کو، یہ باپ تو بچے کو سلام کرے۔ اطعموا الطعام، اس کو کھانا کھلاؤ۔ جی بیوی ناراض ہو گئی، ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے مولا بڑے حالات خراب، بہت حالات خراب، میرا دل کرتا میں بھاگ جاؤں کہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، بیچارہ بڑا مایوس۔ میں نے کہا میری رائے بھی یہی ہے، اور ان سے عرض کیا میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ بھاگ جائیں، لیکن ایک کام کریں کہ بیوی بچوں کو سب کو لے کر آپ کسی ٹھنڈی جگہ بھاگ جائیں۔ اب وہ چہرہ دیکھی غور سے کہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی۔ جی آپ کا دل کر رہا ہے نا بھاگ جانے کو، بھاگ جائیں، لے کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی ٹھنڈی جگہ پہ بھاگ جائیں۔ میں نے کہا جائیے، جا کر نمازیں بھی پڑھیں، وہاں تلاوت بھی کریں، اللہ سے مانگیں۔ چند دن بعد پھر ہنستے ہوئے آ جاتے ہیں، جی وہ ٹھیک ہو گیا، سارا ٹھیک، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ آج یہ انسان، پڑھا لکھا انسان، بڑے کامیاب زندگی گزارنے والا انسان،
یہ اپنے گھر کے ماحول سے فرار چاہتا ہے. یعنی وہ اس نے اتنی زندگی گزار کر دین پر نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کے اصول سکھائے تھے ان اصولوں پر چلتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں سے گھر کے ماحول سے یہ فرار چاہتا. یہ تو میں باپ کی بات عرض کر رہا ہوں. اب بچے، جس بچے سے باپ 1 مہینہ نہیں بول رہا، وہ بچہ گھر سے فرار نہیں مانگے گا تو اور کیا مانگے گا؟ وہ بچہ باغی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بیٹا اور بیٹی جس سے یہ باپ نفرت کا اظہار کر رہا ہے، دین کے مطابق نہیں چل رہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپس میں سلام کیا کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. ویسے تو یہ کہتا ہے کہ مولانا آج کل بڑی مشکل ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، میں چاہتا ہوں ایک کالا بکرا صدقہ کر دوں. اللہ کے بندے ٹھیک ہے وہ بھی کر دینا، لیکن بیوی ناراض، بچے پریشان کر رہے بہت زیادہ. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ سکھایا تھا وہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ یہ سکھایا تھا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ صدقہ ہے. یہ والا صدقہ نہیں کرنا جی، وہ کالے بکرے سے پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کے راستے سکھائے تھے، کاش یہ انسان ان محبت کے راستوں پر چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تہادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، بہت مستند حدیث ہے، تہادوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، اس لیے کہ یہ ہدیہ اور تحفہ دل کے کینے کو، بغض کو، دشمنیوں کو صاف کر دیتا ہے. کر کے دیکھے بندہ. ایک نوجوان آیا، یہ معاشرہ پڑھا لکھا نوجوان، کہنے کہ میرے والد صاحب بہت ناراض رہتے، بہت ناراض رہتے، میری شکل نہیں دیکھتے، میرے سے بات نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں جاب کرتا ہوں، کماتا ہوں. شادی ہوگی؟ جی نہیں شادی نہیں ہوئی. آپ والد صاحب کو کوئی ہدیہ دے سکتے ہیں، کوئی گفٹ دے سکتے ہیں؟ کہنے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ تو ماشاءاللہ فیکٹریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے ان کے پاس، بہت کچھ ہے، باپ کو کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا اچھا. ان سے عرض کیا بیٹے سے، نوجوان بیٹا ماشاءاللہ بڑا قابل. میں نے کہا بیٹا ایسا کر لیں کہ اپنے والد صاحب کے لیے 1 عدد بنیان قمیض کے نیچے پہننے والی، میں نے کہا ایک بنیان خرید لیں، والد صاحب کو جا کر بس سلام کریں اور سلام کر کے کہہ دیں کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ گفٹ لے کر آیا ہوں. وہ نوجوان اسی نے پہلے تو چپ رہا، پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. پھر بعد میں کہ میں نے کہا دیکھو بیٹا عمل کر کے پھر مجھے بتا دینا کہ کیا ہوا. اس نے جناب بریان خریدی، جا کے باپ کو سلام کیا، سلام کر کے جا کے باپ کو کہا میں ابا جی آپ کے لیے یہ ہدیہ گفٹ لے کر آیا ہوں. اس کے الفاظ آگے سے یہ تھے کہ میں جب لے کر گیا تو والد نے اس بنیان کو آنکھوں کے ساتھ لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ آج میرا جوان بیٹا میرے لیے ہدیہ لے کر آیا، گفٹ لے کر آیا. رویا. حالات بدل گئے. مجھے کہنے لگا نوجوان آپ نے بڑا شاندار نسخہ بتایا. میں واضح الفاظ میں عرض کیا قطعاً میں نے نہیں بتایا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا جو میں نے سنایا، کچھ نہیں کیا میں نے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، کہ تم ہدیہ دیا کرو، اس سے دل کا دشمنی کینہ سب صاف ہو جاتا ہے. باپ کو ہدیہ دیا، دشمنی غائب ہو گئی. ارشاد نبوی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی باتیں بتائی ہیں. آج اولاد کو قریب کرنا ہوگا. آج جہاں جس بندے کو نظر آ جائے کہ خود اس کا دل کر رہا ہے اس ماحول سے، گھر کے ماحول سے فرار حاصل کرنے کا، باپ کا دل کر رہا ہے،
بیوی کا دل کر رہا ہے، نہیں، وہاں محبتوں سے جوڑنا ہوگا، وہاں ان ٹھنڈکوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو دین کے راستوں پر لانا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر نظر آ جائے کہ یہ بچہ فرار ہو رہا ہے گھر سے، یہ باغی ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اب اس نے میٹرک کر لیا، FSC کر لیا، قابل ہو گیا، اب یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، باپ کو اندازہ ہو جائے، آئے کسی دیندار کے پاس اور پوچھے دین نے کیا کہا ہے، یہ بچہ گھر سے اب باغی ہو رہا ہے، فرار ہو رہا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، پوچھے دین کیا کہتا ہے، پڑھے قرآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عمل کر کے سکھایا اس قرآن حکیم پر۔ اللہ رب العزت آج ایک ایک انسان کے گھر میں یہ دعا کی قبولیت عطا فرما دے۔ ایک بار پھر یہ دعا مانگیے گا، خوب مانگیے گا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔